نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی، خدا نے مجھ کو دیا ہے دل خبیر و بصیر۔ صدر والا تبار و حاضرین وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوان نسل کسی بھی قوم کے نصیب کا وہ روشن ستارہ ہے جو اسے عروج آدم خاکی کی ہزارہا منازل طے کرانے میں مد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ نوجوان کسی قوم کا عظیم تر سرمایہ ہیں جن کے کردار و عمل کی تابندگی قوم کی تابندگی بن جاتی ہے اور پھر اسے ابدیت کا امرت پی لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نوجوان بد کردار اور کاہل ہو جائیں تو اقوام اپنی موت آپ ہی مر جایا کرتی ہیں، اور اگر وہ عمل پہ ہم یقین محکم شجاعت و صداقت کی عملی تعبیر بن جائیں تو قوم نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز کی عالمگیر صداقتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہیں، اور پھر اسے دنیا کی امامت سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اس قوم کو کامل کہہ دینے میں کوئی صد اسکندری حائل نہیں ہو پاتی۔ صدر ذی حشمت، مفکر اسلام، مجدد عصر، شاعر پاکستان کے اس فکر و شعور میں مستغرق بیان کی عکاسی کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہ اقبال، وہ شاعر مشرق، نوجوانان ملت اسلامیہ میں عقابِ روح کی ہی بیداری کا آخر متمنی کیوں ہے؟ صدر محترم، عقاب طائران شوق کی دنیا کا بے تاج باشندہ ایک لازوال اور بے مثال کردار بن کر اقبال کی سخنوریوں میں اپنا مقام بناتا چلا جاتا ہے، جس کی پرواز بلند سے بلند تر ہے، جس کا ذوق سیادی زندہ اور تازہ، جس کی نظر عمیق سے عمیق تر، جس کا ظرف اعلیٰ، جس کا نشیمن پہاڑوں کی شکست سے ناشنا چٹانیں، اور جو اپنی شریانوں میں گردش خون تازہ رواں دواں رکھنے کی خاطر جھپٹتا پلٹتا ہے، جسے اقبال پرندوں کی دنیا کا درویش گنتا ہے۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ۔ ارباب اہل ذوق، اقبال کی ہزار خواہشوں کی ایک خواہش یہی ہے کہ عقاب کے جملہ خصائص عقابی روح بن کر نوجوانان ملت اسلامیہ میں سرایت کرتے چلے جائیں، اور پھر قوم مسلم ایک لازوال اور بے مثال قوم بن کر دنیا کی امامت کرے۔ صدر ذی محترم، میں جب کبھی تاریخ کے جھوکوں میں نظر ڈالتی ہوں تو تاریخ اسلام کے ان ماہ و سال کے روشن سبستانوں میں کھو جاتی ہوں جب ملت کے نوجوانوں میں عقابی روح بیدار ہوئی اور انہوں نے کفر و شرک کے ایوانوں میں لرزہ خیز زلزلے برپا کر دیے۔ 17 سالہ محمد بن قاسم ریگزار عرب سے کالی آندھی بن کر اٹھا اور دیبل کو نور اسلام سے معتبر کر دیا۔ ساحل اندلس پر زہرۂ راہ جلا ڈالنے کا حکم دینے والا ابن زیاد ظلم و بربریت کے لیے عذاب علیم بن گیا، اور ایوبی کی شمشیر برہنہ قبلہ اول کی ضمانت، پانی پت کے میدانوں میں تہ تہ کرتی ابدالی شمشیروں کی کھنک آج بھی روشن ضمیروں میں سرشاری کی ضمانت ہے۔ شہاب الدین گوری اور پرتھوی راج کے معرکے کون کافر فراموش کر سکتا ہے؟ ایک طرف سلطان فتح علی ٹیپو تو دوسری طرف سراج الدین دولہ کے گرتے خون کے قطرے چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اقبال کے باغیرت اور خوددار عقاب تھے۔ ادھر قیس بن مروان افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں شمع توحید کے علم بلند کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے، تو دوسری طرف عبد الرحمن اول کا لشکر نعرہ حق بلند کرتا ہوا آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ صدر محترم، میری تاریخ کا دوسرا باب پڑھیے۔ ابن الہیثم البیرونی، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، نصیر الدین توسی، جابر بن حیان، ابو علی سینا، کس کس کا نام لوں، جن کے فکری و شعوری دھاروں سے انجمن سہمے جاتے تھے اور کوئی پکارنے والا تھا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے رہتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ صدر عالی شان و حاضرین اہل فکر و نظر، میں نے تاریخ کے ایوانوں سے جھلکیاں آپ کی نظر کیں جو شاہد ہیں اس بات کی کہ میرے اسلاف کی عقابی روحیں اپنی منزلیں آسمان کی بے کراں پہنائیوں میں متلاشی رہیں، مگر
صدر محترم، ایک سوال ہمارے ذہن میں بار بار ٹکراتا ہے۔ آج جب ہم 21ویں صدی کے فہم و شعور کے ساتھ سمندر پہ بیٹھے ہیں تو زوال آشنا کیوں ہے؟ دیکھنے والی نظر جانتی ہے کہ مغرب زدہ ذہن روح اسلام سے روح گردانی کے خواہاں ڈش اور انٹرنیٹ کی پناہ گاہوں میں آنکھ کھولنے والے یہ کیوں کر اقبال کے عقاب بن سکتے ہیں۔ قافلے لٹ گئے، گھر جل گئے، عصمتیں پامال ہوئیں اور ہم بس تماشا دیکھتے رہ گئے۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ صدر ذی حشمت، بے شک اپنی عصمت دیدہ امت پر دل خون کے آنسو روتا ہے، مگر جناب والا میں مایوس نہیں۔ صدیوں کی میراث میرا عقل و شعور لاشعور کے کسی کونے سے پکارتا ہے کہ امت اسلامیہ کی نشاط ثانیہ کی ابتدا ہو چکی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب کوئی طارق بن زیاد عراق میں لٹتی نور اور کشمیر میں لٹتی زینب کی مدد کو پہنچے گا، کوئی ابن قاسم چیچنا کے مسلمانوں کے خون کے آخری قطرے تک کا انتقام لے گا، اور کوئی ایوب ارض فلسطین کے بیٹوں کے زخموں پر مرہم رکھے گا، کوئی بو علی سینا ہوگا اور کوئی جعفر بن حیان، اور ہم فخر سے کہہ سکیں گے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔